بیک اگین لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی اس وقت میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اس ملاقات میں چیف الیکشن کمشنر بھی تھے اور چاروں الیکشن کمشنرز بھی تھے، یعنی پورے الیکشن کمیشن سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کا صرف ایک نقطہ تھا اس ملاقات کا، اور وہ یہ تھا کہ 8 سال سے فارن فنڈنگ کیس جو ہے پی ٹی آئی کا، وہ الیکشن کمیشن میں زیر سماعت ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مسئلہ ہو اس پر فوری طور پر جو بھی قانون ہے، جو بھی طریقہ کار ہے، اس کے تحت کارروائی کی جائے۔ ہم نے یہ کہا کہ ملک کا قانون، الیکشن کا قانون یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں کوئی جماعت بھی کسی بیرونی شخص سے اگر پیسہ لے تو اس کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے کہ کس شخص نے پیسہ دیا، کتنا دیا، کب دیا۔ اور کسی جماعت کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی فارن کمپنی سے فنڈنگ حاصل کر سکے۔ اس کیس میں جو پی ٹی آئی کے خلاف فارن فنڈنگ کا معاملہ ہے، اکبر ایس بابر صاحب نے بڑا واضح ثبوت مہیا کیا آج سے 8 سال پہلے۔ اس کے بعد ہر ہیلے اور ہر بہانے سے پی ٹی آئی نے یہ کوشش کی کہ یہ معاملہ نہ چل سکے۔ اپنی حکومت کے دوران سیاسی دباؤ بھی ڈالا، اس معاملے کو روکنے کی کوشش کی، حکومتی دباؤ بھی ڈالا، الیکشن کمیشن پر دباؤ بھی ڈالا۔ بہرحال حقائق کو بدلا نہیں جا سکتا۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ وہ ریکارڈ جو آج الیکشن کمیشن کے سامنے ہے، اور یہ ریکارڈ پی ٹی آئی نے مہیا نہیں کیا۔ پی ٹی آئی نے 8 سال میں جو ریکارڈ مہیا کیا ہے اس کی حیثیت بھی آپ دیکھ لیں۔ جو ریکارڈ ملا ہے، جن اکاؤنٹس کا ملا ہے، وہ اسٹیٹ بینک سے جو باہر سے ریمیٹنس آئی ہے، جو دوسرے ممالک سے پیسہ آیا ہے، اس کا ریکارڈ ہے۔ تو یہاں پر جو اکاؤنٹس تھے ان کی حیثیت بھی آپ کے سامنے ہے کہ پی ٹی آئی نے خود کہہ دی کہ ہمیں اس اکاؤنٹ کا علم نہیں تھا۔ پارٹی کے صدر اکاؤنٹ چلاتے ہیں، اکاؤنٹ کا علم پی ٹی آئی کو نہیں ہے۔ اور سب سے بڑھ کر امریکہ میں فارن ایجنٹ کے طور پر کم از کم 2 کمپنیاں موجود ہیں، ایک ٹیکساس میں، ایک کیلیفورنیا میں، جن کمپنیوں کے چیئرمین کا نام عمران خان ہے۔ یہ کمپنیاں امریکہ میں فارن ایجنٹ کے طور پر رجسٹرڈ ہیں۔ ان کے پاس جو پیسہ آتا ہے وہ پیسہ وہاں پبلک ریکارڈ ہوتا ہے۔ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ اس فارن ایجنٹ کمپنی جس کا چیئرمین عمران خان ہے، اس نے کس سے پیسہ حاصل کیا اور کتنا پیسہ حاصل کیا۔ وہاں پر بھی اس ریکارڈ میں جو امریکہ میں پبلک ریکارڈ ہے، اس میں بھی افراد کے نام بھی ہیں اور کمپنیوں کے نام بھی ہیں۔ کیا کمپنی سے پیسہ حاصل کرنا پاکستان کے قانون کے مطابق ہے؟ کمپنیوں سے پیسہ آپ حاصل اس لیے نہیں کر سکتے کہ اگر آپ کمپنیوں سے پیسے لیں گے تو آپ ان کے ایجنٹ بن جاتے ہیں۔ آپ پھر کسی سے پیسے حاصل کر کے ملک کے مفاد میں فیصلہ نہیں کریں گے، اس کمپنی کے مفاد میں فیصلہ کریں گے۔ اس کمپنی کے پیچھے جو اشخاص ہیں ان کے مفاد میں فیصلہ کریں گے۔ اسی لیے فارن جو ہمارے ملک کا قانون ہے، وہ کسی فارن کمپنی سے کسی سیاسی جماعت کو پیسے لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس ملک کا سابق وزیر اعظم ان دونوں کمپنیوں کا چیئرمین ہے، یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔
اب ہم نے الیکشن کمیشن کو یہ کہا کہ ریکارڈ بڑا واضح ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ یہاں پر رات کے اندھیرے میں عدالتیں کھلتی ہیں جو اپنے ہی فیصلوں کی نفی کر دیتی ہیں، تو کیا یہ پاکستان کے عوام کا حق نہیں کہ ان کو معلوم ہو کہ اس ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت کس سے پیسے لیتی رہی ہے، کب لیتی رہی ہے، کتنے لیتی رہی ہے، اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس پیسے کی ایک بڑی رقم جو حاصل کی گئی وہ ملک میں نہیں آئی، وہ آج بھی باہر موجود ہے، وہ ذاتی اکاؤنٹوں میں موجود ہے۔ ان سوالات کا جواب کسی کے پاس ہے؟ ہر حربہ استعمال کیا پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے کہ یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں نہ چل سکے۔ ہر روز عدالتوں میں پٹیشنیں ہوئیں، اسٹے آرڈر کی کوشش کی گئی، ریکارڈ نہ دینے کی کوشش کی گئی، لیکن ہم نے یہی آج التجا کی ہے الیکشن کمیشن سے، درخواست کی ہے کہ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ عمران خان کس سے پیسے لیتے رہا اور پی ٹی آئی کس سے پیسے لے کر اس ملک میں سیاست کر رہی ہے۔ صرف کل کی بات ہے کہ فائنینشل ٹائم جیسے ادارے میں جس کو آپ عدالت میں لے کر جا سکتے ہیں، ان ممالک میں بھاری رقم حاصل کر سکتے ہیں، اس نے کہا اور کہ عارف نقوی صاحب جو ابراج کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر تھے، جو ایک انویسٹمنٹ بینکر تھے، انہوں نے لندن میں کرکٹ میچ کروائے اور وہاں پر کروڑوں روپے کی رقم حاصل کی ان لوگوں سے، اور ان کو بتایا گیا کہ یہ رقم جو ہے یہ چیریٹی کے کاموں میں استعمال ہوگی، یعنی عوام کی فلاح کے لیے استعمال ہوگی۔ اور یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ جو عارف نقوی صاحب کی کمپنی تھی جس کا نام بھوٹان کرکٹ لمیٹڈ تھا، جو کرکٹ میچ کروا کر پیسے فلاحی کاموں کے لیے اکٹھے کرتی تھی، اس کمپنی سے 55 کروڑ روپے سے زائد رقم پاکستان پی ٹی آئی اور عمران خان کے اکاؤنٹ میں بھیجی گئی۔ یہ سب باتیں ریکارڈ کا حصہ ہیں، اور یہ وہ ریکارڈ ہے جس کو عمران خان نے نہیں دیا۔ 8 سال عمران خان نے کوئی ریکارڈ نہیں دیا، یہ اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ ہے جس کی کوئی نفی نہیں کر سکتا۔ ریکارڈ پر موجود ہے کہ بھوٹان سے 2.2 ملین ڈالر جو آج 55 کروڑ روپیہ بنتا ہے، وہ رقم یہاں پر پی ٹی آئی اور عمران خان کے اکاؤنٹوں میں آئی ہے۔ یہ رقم حاصل کر کے آپ نے کیا الیکشن قوانین کی نفی نہیں کی؟ کیا آپ نے اپنے فیصلے کسی کو بیچے نہیں؟ ان کمپنیوں کے پیچھے کون لوگ تھے یہ وقت بتائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چور جب چوری کرتا ہے اس کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح اس کام سے نکل سکوں، ریکارڈ پیش نہ کر سکوں، قانون کے گرفت سے باہر آ سکوں۔ تو جو 8 سال عمران خان کا عمل رہا ہے، جو پی ٹی آئی کا عمل رہا ہے، وہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ دوسروں سے پیسہ حاصل کر کے ایسی کمپنیوں سے جس کے مالکان کا پتہ نہیں ہے، جو الیکشن قوانین کی نفی ہے، پیسہ حاصل کیا گیا اور پاکستان میں سیاست میں استعمال کیا گیا۔ تو جب آپ سیاست میں کسی کا پیسہ استعمال کریں گے تو پھر کل اس کی قیمت بھی آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ قیمت پاکستان کے عوام ادا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، اگر عمران خان کے ہاتھ صاف تھے، پی ٹی آئی کے ہاتھ صاف تھے، تو پہلے دن ہی جب فارن فنڈنگ کا کیس آتا کہتے یہ ریکارڈ ہے، یہ ہم نے پیسہ اکٹھا کیا ہے، یہ لو الیکشن کمیشن، یہ اب فیصلہ کرو۔ 8 سال آپ نے ہر حربے سے اس ریکارڈ کو عوام کے سامنے نہ آنے کی کوشش کی، ہر حربے سے الیکشن کمیشن کو دھوکہ دینے کی، ان کے کام کی نفی کرنے کی، ان کے پروسیس کو روکنے کی آپ نے کوشش کی، ہر قانونی غیر قانونی حربہ استعمال کیا۔
آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ عمران خان حملہ کرتا ہے الیکشن کمیشن پر، اس الیکشن کمیشن پر جو اسی کی حکومت کے اندر بنا تھا۔ حملہ اس لیے کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ فارن فنڈنگ کے حقائق کیا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس ملک کا ہر الیکشن کا قانون اس نے توڑا ہے، ہر فنڈنگ کا قانون توڑا ہے۔ ان سوالات کے جواب صرف الیکشن کمیشن کی رپورٹ میں آئیں گے۔ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آپ کے سامنے آئی تھی، ہر حربہ استعمال کیا گیا کہ وہ رپورٹ عوام کے سامنے نہ آ سکے۔ اسی رپورٹ کی بنیاد پر مزید کارروائی ہوئی ہے۔ اس لیے عمران خان کی کوشش یہ ہے کہ میں گالیاں نکال کر، ذاتی حملے کر کے الیکشن کمیشن پہ دباؤ ڈالوں کہ میرے خلاف رپورٹ شائع نہ ہو۔ ہم نے آج الیکشن کمیشن کو صرف ایک بات کی ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے پاکستان کے عوام کے سامنے، آپ کی آئینی ذمہ داری ہے کہ یہ رپورٹ عوام کے سامنے آئے اور اس کے مطابق کارروائی ہو۔ شاہد خاقان عباسی میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کر رہے ہیں، ان کی گفتگو آپ نے براہ راست ملاحظہ کی۔